بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح جس طرح ایک انتہائی قریبی رشتہ ہے، اسی طرح یہ بہت نازک رشتہ بھی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا لفظ بولا جائے گا تو نکاح ختم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، اور ہر زبان میں، ہر معاشرے میں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ان کو کنایا الفاظ کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں اردو میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے لڑائی جھگڑے میں، جا تو میری طرف سے فارغ ہے، جا اپنے والدین کے ہاں چلی جا، اب ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ ان سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی پھر آگے تفصیل ہے، شرائط ہیں۔ بہرحال اس طرح کہنے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس موت کی وجہ سے بھی وہ نکاح والا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز خلا، خا لام عین، کہ خاوند نے طلاق نہیں دی بلکہ بیوی نے مطالبہ کیا کہ حق مہر یا کچھ مال دے کر خاوند سے مطالبہ کیا کہ نکاح ختم کر دیں، اور اس نے قبول کر لیا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک چیز ہے ایلا، یعنی شوہر کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اور پھر اس پر عمل بھی کرے، یعنی 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس نہ آئے، تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے لعان، لعان یعنی خاوند نے خدا نخواستہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے 4 کے جو گواہی دیں، ابھی اس کو رکھ بھی نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے طریقہ شریعت نے بتایا کہ لعان کریں گے، یعنی خاوند جو دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں نے جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح پھر عورت بھی 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو یہ اس طرح جب دونوں اپنی اپنی بات پر قائم رہیں گے اور قسمیں کھا لیں گے تو یہ بیوی اس خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر غائب ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے، تو جج، قاضی جو ذرائع اور طریقے ہیں اس کے مطابق تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد بھی نہ ملے تو 4 سال مکمل ہونے پر بیوی کو آزاد کر دے گا، یعنی اب اس عورت کا اس پہلے مرد سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، کسی کا ایمان ختم ہو جائے، وہ کفر میں چلا جائے، تو اس سے بھی ان کا آپس کا جو نکاح تھا اسلام میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک صورت ہے حرمت مصاہرت، یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ جس طرح نکاح کرنے سے یہ بیوی کی ماں، اس کی ماں، ان کو کہتے ہیں اصول، اسی طرح بیوی کے فروع یعنی بیوی کی بیٹی اگر پہلے خاوند سے ہے، یا اس خاوند سے اس کی بھی بیٹی بنے گی، تو اصول اور فروع یعنی اس عورت کی ماں اوپر تک، اسی طرح بیٹی نیچے تک، یہ سب عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نکاح کے بغیر زنا کرنے سے یا نکاح والا عمل کسی عورت کے ساتھ قائم کرنے سے
یعنی دوائی نکاح اس کو کہتے ہیں، بوس و کنار کرنا یا شہوت کی حالت میں مخصوص شرائط کے ساتھ اس طرح اس عورت کو چھونا، تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ عورت جس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے وہ بیوی کی ماں بنتی ہے، یا بیوی کی بیٹی بنتی ہے، یا کوئی اور رشتہ ایسا بنتا ہے، تو یہ بیوی اپنے خاوند کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نکاح کے معاملے میں، اس رشتے کے معاملے میں بہت حساس رہنا چاہیے اس اعتبار سے کہ کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بیوی حرام ہو، اور پھر بھی ایک ساتھ رہتے ہوئے ساری زندگی حرام میں، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں، اور آخرت ہماری برباد ہو رہی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ، عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔